پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. سیلاب سے جو تباہی آئی ہے، لاشیں نکل رہی ہیں کیچڑ کے اندر سے، اللہ بچائے. بچے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں خشکی میں پھنس گئے، ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، وہ بھوک سے تڑپ کے مر رہے ہیں، وہاں تک کوئی پہنچ بھی نہیں رہا. اس میں ایک طریقہ تو یہ کہ ہم حکومتوں کو برا بھلا کہتے رہیں. اب آپ دیکھیں نا، ان حالات میں میڈیا کو دیکھیں تو ان کے سیاسی جھگڑے پھڈے ہی چل رہے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ یوں ہے. کوئی بھی قوم کا نہیں سوچ رہا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں، آپ کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں جہاں چاروں طرف پانی ہو، نہ آپ اس سے نکل کے جا سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی خوراک کا انتظام ہے، تو آپ پہ گزرے گی کیا قیامت گزرے گی، اور کیسے ترس رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی خوراک کا انتظام ہو جائے اور اس پر اوپر سے دوبارہ بادل برسنا شروع ہو جائیں. تو اس موقع پہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قسمہ کرسی میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں. اچھا، اس میں ایک گڑبڑ یہ بھی ہے کہ جب بھی ملک میں اس طرح کے حالات آتے ہیں، بہت سے فراڈی لوگ ان حالات کو کیش کرا کے اپنی جیبیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے نا تعاون کا. کسی نے بھی کہہ دیا میرے ماموں کا وہاں گھر ٹوٹ گیا، لے بھائی اتنے پیسے لے لے. کسی نے بھی کہہ دیا میرے خالہ کے ساتھ وہاں بیوہ خالہ تھیں، ان کا بیچاری کا گھر ٹوٹ گیا، لے بھائی اتنے پیسے. یہ کام آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ بہت سے فراڈی لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں اس قسم کے حادثات کو. آپ کہہ سکتے ہیں فراڈی ہوگا تو وہ جانے، اللہ جانے، ہم نے تو پیسے دے دیے نا. بھائی آپ کے پیسے دینے سے نقصان یہ ہوگا کہ جہاں لگنے چاہیے تھے وہاں نہیں لگتے. یا تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا نا، آپ پھینکتے رہو بیٹھ کے کہ چلو فراڈی ہے تو بہت سے نیک لوگ کو بھی لگتا. آپ نے تو محدود پیسہ دینا ہے نا. تو ایسے موقع پہ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے تاجر لوگ ہیں وہ خود اپنی گاڑیوں میں جائیں، کوشش کریں خود سے جائیں، اور ایسا نہیں کہ کنارے پہ بس خوراک بانٹ کے آ جائیں آپ لوگ. ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب میں 2010 یا 11 تھا، مجھے صحیح وہ سال یاد نہیں ہے، میں گیا تھا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، تو میں نے بعض ٹرسٹوں کو دیکھا، بعض، سب کی بات نہیں کر رہا، خوب سمجھ لیں. بعض لوگ کیا کر رہے تھے، شہر میں نا لائن لگا کے خوراک بانٹ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں اور میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، اور اندر بالکل بھی کام نہیں ہے جہاں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے. جو پانی میں اندر دور دراز گاؤں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان تک کوئی بھی نہیں جا رہا تھا. کچھ تھے مخلص، کوئی بھی نہیں جا رہا کا مطلب نہیں کوئی بھی نہیں، کچھ تو مخلص ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ کام کر رہے تھے. ہمیں افسوس اس پر ہو رہا تھا کہ یار جہاں چینل کی طرف سے کوریج ہو رہی ہے وہاں تو ایسی خوراکیں بڑھی جا رہی ہیں جہاں کوئی چینل والا جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ سوشل میڈیا اس وقت زیادہ متحرک نہیں تھا، تو جو جہاں کوریج نہیں ہو رہی، اندر پانیوں میں جا کے چھوٹی چھوٹے جزیرے بنے ہوئے ہیں، خشکی ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں جا رہا. وہاں چونکہ کوئی کوریج دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں خوراکیں تقسیم نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ بھی کچھ تھوڑا سا، بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جن پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، دونوں طرح کے ٹرسٹ چل رہے ہیں. بعض لوگ تو ٹرسٹ بناتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، ایسے بھی ٹرسٹ ہوں گے. یقیناً ہے، ہمارے ملک میں سب کچھ ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہوتا. تو آپ کسی ریلائبل ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں، آپ سمجھتے ہیں. دوسرے درجے میں آپ کسی ایسے ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں جو قابل ٹرسٹ ہو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور ان کے ساتھ تعاون کریں. وہاں خوراکیں اور ان کی جو مدد ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان تک پہنچائیں آپ. تو ایسے موقع پہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا یہ بہت بری حرکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. تو یہ ہمارے پڑوسی ہی ہیں، ملک کے لوگ ہیں. ہمارے ملک کے نہ بھی ہوتے تو بھی انسانی ہمدردی سے تعاون فرض بنتا ہے ہمارا. تو جو یہ تو اپنے ملک کے لوگ ہیں، ان میں سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ ہمارے ملک کا ریکارڈ ہے دنیا میں، خیراتی اداروں میں ہم تعاون میں پیچھے نہیں ہیں. جو اگر آپ دنیا میں سروے کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ قوم بڑی زرخیز ہے، لیکن اس کو الو بنانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. قوم بہت پیسہ نکالتی ہے الحمدللہ، لیکن یہ پیسہ صحیح جگہوں پہ خرچ عام طور پر نہیں ہوتا. غلط لوگ عام طور پہ پیسہ کیش کرا لیتے ہیں. تو آپ تاجروں کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری خود سے جائیں بھائی، خود جائیں، خود اپنے ہاتھ سے غریب کو نوالا کھلائیں. اتنا بڑا مزہ آتا ہے. حضرت عمر نے نہیں کیا تھا کہ بھوکے تھے بچے، کیسا پیارا واقعہ. حضرت عمر وہ راشن کی بوری ڈال کے ان کے گھر گئے تو ان کے خادم نے کہا امیر المومنین اب آپ یہاں سے چلیں بس. انہوں نے کہا نہیں، میں نے ان کو جیسے بھوک سے بلکتا ہوا دیکھا ہے نا، تو اب میں ان کو کھاتا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو ان لوگوں کو جا کے آپ، ہمیں اتنا اچھا لگتا تھا جب 2010-11 میں گئے تو ہم نے جب ان کو خوراکیں دی، وہ ایسے غریب لوگ، ایسے بیچارے سادہ چاول اور چنے تھے اس میں، وہیں ہم نے دیگیں بنوا کے وہیں بانٹتے تھے جا کے. وہ اتنا خوش ہو رہے تھے. اس میں ہندو بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے،
سب کو کھلایا الحمدللہ وہاں پہ، جہاں بھی ہوا ہے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، تو اس میں خوب تعاون کریں. لیکن میں نے بار بار بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی آپ کو الو بنانا نہ شروع کر دے. بہتر ہے وہیں جائیں. آپ کوئی کہتا ہے کہ میرا کسی ریلیٹیو کا گھر تباہ ہو گیا ہے، تو پھر آپ تھوڑی تحقیق کریں کہ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے تو پھر مجھے سے لے رہا ہے، اور بھی پتہ نہیں کتنوں سے اس نے کوٹھیوں بنانے کے پیسے جمع کر لیے ہیں، مٹی کے مکان کے نام پہ پورا بنگلہ خریدنے کے پیسے جمع ہو گئے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. سیلابوں میں کیا ہو رہا ہے، لوگ اللہ کو بھی معاذ اللہ برا بلا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہم غریبوں کا خیال نہیں ہے. او بھائی تم غریبوں کو اپنا خود خیال نہیں ہے. تم جن حکمرانوں کو ووٹ دیتے ہو نا، انہوں نے تمہارا بیڑا غرق کیا ہے اور یہ کرتے رہیں گے. میں اندرون سندھ جب 2010 میں گیا تھا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، وہاں مجھے غریبوں نے بتایا کہ ہمارے نام کی کروڑوں روپے کی مدد ہمارے سیاسی لیڈروں نے کھائی ہے. کہہ رہے ہیں آپ کشتی میں آ گئے شاپر لے کے ایک چاول کا، ہمیں تھوڑا سا آسرا ہو گیا. ہمارے نام کی کروڑوں روپے کی مدد کون کھا رہا ہے؟ ہمارے سیاسی لیڈر. میں نے کہا پھر ووٹ آپ انہیں کو دیتے ہو؟ کہہ رہے ہیں ہاں ووٹ تو ان کو دینا ہے. کیوں دینا ہے؟ قوم پرستی، کہ دوسری قوم کا نہ آ جائے، ہم پہ ہماری قوم کا ہی آئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر تو یہی ہوگا. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہیں ہوتا. میں مانتا ہوں سارے ایسے نہیں ہیں، بہت سارے غریب بیچارے ایسے ہیں، زیادہ تر تو ایسے ہی ہیں کہ ان پر ایک آزمائش بن کے یہ پانی نازل ہوا ہے. لیکن اس سے سبق تو حاصل کرو کہ جن حکمرانوں کو تم لاتے ہو، بار بار تجربے کرتے ہو، یہ حشر تو تمہارا ان لوگوں نے کیا ہے. بارشیں امریکہ میں بھی بے تحاشا ہوتی ہیں، اتنا بڑا کنٹری ہے امریکہ، بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، چائنا میں ہوتی ہیں، دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہیں. یہ تباہی نہیں آتی، یہ تباہی ہمارا مقدر ہے. ہر 7-8 سال کے بعد یہ تباہی آتی ہے. یار ایک دفعہ تباہی سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے. ایک ڈیم بنتا ہے نا، اس پہ کتنی مخالفت ہوتی ہے، سیاست کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے. وہ پنجاب والے بنا رہے ہیں تو ہمارا پانی پی جائیں گے، سندھ والے بنا رہے ہیں تو ہمارا پانی وہ نہیں بننے دے رہے. تو یہی سیاسی لیڈر ہیں اور اپنی جیبیں بھرتے چلے جا رہے ہیں. اور غریب آدمی بیچارہ مہنگائی میں پس رہا ہے نا. 20-20 ہزار ایک متوسط گھرانے کے بجلی کے بل آ رہے ہیں. یار کچھ خدا کا خوف کرو یار. جس کی 30,000 تنخواہ ہے وہ 20,000 بل دے کے کدھر منہ دے کے مرے گا وہ بیچارہ جا کے. لیکن ہمارا الحمدللہ مہنگائی کے خلاف جہاد الحمدللہ کامیاب ہو، اللہ کا شکر ہے. ایسے جہاد سے اللہ آئندہ کے لیے بچائے ہمیں. میں زیادہ کھل کے نہیں باتیں کروں گا، پھر میرے خلاف لوگ شروع ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا میں کسی بزرگ رشتہ دار کو گواہ بنانا ضروری ہے، کسی نوجوان کو بزرگ رشتہ دار کو گواہ بنا دیں تو اچھا ہے. اصل میں تو گواہ سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں. وہ تو ایک ڈاکومنٹیشن کی فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے. کیا والدین کی ایسی باتیں ماننا بھی ضروری ہے جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو؟ نہیں، ایسی باتیں کیوں مانو گے بھائی؟ سیلاب کی وجہ سے پاکستان کا بیشتر حصہ ڈوب گیا اور ہزاروں لوگ مصیبت میں. کیا ان جیسی آفتوں کے لیے حشر کے دن ہم سے بھی حساب ہوگا؟ جی ہاں، اگر ہم نے ان کی مدد نہ کی تو. جس کو جتنی اللہ نے حیثیت دی ہے وہ اس حساب سے مدد کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.